اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ 19ویں صدی میں ریل کی ایجاد کے بعد ترکی کی عثمانی حکومت کی یہ خواہش تھی کہ ایک ریلوے لائن دمشق سے لے کر مدینہ منورہ تک بچھائی جائے جسے آگے مکہ مکرمہ تک لے جایا جائے۔ اس لائن کو بچھانے کے لیے ترک حکومت نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے چندے کی اپیل کی تھی۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی بڑھ چڑھ کر اس چندے میں حصہ لیا کیونکہ یہ حرمین شریفین کے نام پر مانگا گیا تھا۔ حجاز ریلوے سروس حرمین شریفین کے ساتھ ساتھ عظیم سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کا بھی ایک روشن اور تابناک ہے۔ یہ وہ سروس تھی کہ جس نے زائرین حرمین کا 2 ماہ کا سفر کم کر کے یکدم 55 گھنٹوں تک محدود کر دیا تھا اور اس مناسبت سے سفری اخراجات بھی 10 گنا گھٹا دیے تھے۔ حجاز ریلوے کی تعمیر کا آغاز سن 1900 میں 1 ستمبر کے روز عثمانی فرما روا سلطان عبد الحمید ثانی کے تخت نشین ہونے کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر کیا گیا اور 8 سال بعد اسی تاریخ کو دمشق سے مدینہ منورہ تک 1320 کلومیٹر طویل ریلوے لائن مکمل ہوئی۔ مکمل منصوبہ دمشق سے مکہ مکرمہ تک ریلوے لائن بچھانے کا تھا، مگر پہلی جنگ عظیم کی وجہ سے یہ لائن مدینہ منورہ سے آگے نہ بڑھ سکی۔ آج کے دور میں حجاج کرام کا حرمین شریفین کے لیے سفر جتنا آرام دہ اور پرسکون ہے، دور قدیم کے حج کرنے والے اتنی سہولیات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دوران سفر بے شمار آزمائشیں حجاج کرام کی منتظر ہوتی تھیں۔ لکو دک صحرا، بپھرتے دریا، فلک پوش پہاڑ، لٹیروں کے گروہ، سامان خوردنوش اور پانی کی کمیابی اور جنگلی جانوروں سے ٹکراؤ جیسی مشکلات سے نبرد آزما ہو کر حجاج کے قافلے سفر حج مکمل کر کے لوٹتے تھے۔ یہ سفر اس قدر مشکل تھا کہ زمانہ قدیم میں اکثر بادشاہ جب اپنے کسی امیر سے نالاں ہو جاتے اور اس سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیتے تو اسے حرمین کے سفر پر روانہ کر دیا جاتا اور راستے میں ہی بادشاہ کے کرندے اس امیر کو قتل کر کے کسی ویرانے میں ڈال دیتے اور اس کے اہل خانہ اس کا انتظار ہی کرتے رہ جاتے۔ مغل شہنشاہ اکبر اعظم نے بھی اپنے اتالیق بیرم خان سے یہی سلوک کیا تھا۔ حجاج کرام کو بہترین سفری سہولیات پہنچانے اور دوران سفر لاحق خطرات پر قابو پانے کے لیے عثمانی خلیفہ نے ان قافلوں کی حفاظت کا بندوبست کرنے کا سوچا۔ پہلے تو سلطنت عثمانیہ کی فوج کا ایک دستہ اور توپ خانہ بھی دمشق سے لے کر ایک خاص مقام تک قافلے کے ساتھ جانے لگا، مگر اس کے بعد عثمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی نے یہ فیصلہ کیا کہ موجودہ استنبول تا دمشق ریلوے لائن کی توسیع کی جائے اور اسے مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ اور جدہ کی بندرگاہ تک لے جایا جائے۔ یاد رہے کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں استنبول تا دمشق ریلوے لائن پہلے ہی موجود تھی اور اب حجاز ریلوے کے نام سے اس کی توسیع کا آغاز ہوا۔ ابتدا میں ترک انجینئر حاجی مختار بے نے دمشق تا مدینہ زمینی سروے کیا اور پٹریوں کے لیے زمین پر نشانات لگانے شروع کر دیے۔ یہ تمام کام ترک انجینئر سے لیا گیا۔ پھر اس کے بعد جرمنی